ایوب، شبلی فراز، حامد رضا اور زرتاج گل سمیت 9 ارکان پارلیمنٹ نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے سزا یافتہ ارکان کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ رائے حیدر علی خان، صاحبزادہ حامد رضا، رائے حسن نواز، زرتاج گل کو بھی نااہل قرار دیا گیا۔ رکن پنجاب اسمبلی محمد انصر اقبال، رائے محمد مرتضی اقبال، جنید افضل صاحب کو بھی ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ارکان کو 63(1)H کے تحت نااہل قرار دیا گیا۔ نااہل ہونے والے ارکان کی نشست خالی قرار دے دی گئی۔ ATC فیصل آباد نے 9 مئی مقدمات میں PTI رہنماؤں کو سزا سنائی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف اراکین قومی اسمبلی کا پارلیمنٹ سے باہر جانے سے انکار۔ اجلاس ختم ہونے کے باوجود اراکین کے لابی میں ڈیرے۔ PTI فرینڈلی احتجاج کی اندرونی کہانی۔ اسپیکر سے ملاقات میں خود درخواست کی کہ گرفتاری سے بچایا جائے۔ اسپیکر نے یقین دہانی کرائی کہ وہ پارلیمنٹ کی حدود سے ان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ PTI اراکین نے 2 بجے پارلیمنٹ سے نکلنا تھا مگر جان بوجھ کر تاخیر کرتے رہے۔ حیرت انگیز طور پر چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر پارلیمنٹ آئے ہی نہیں۔ ٹرمپ کا آئندہ 24 گھنٹوں میں بھارت پر ٹیرف میں اضافے کا اعلان۔ امریکی صدر کی بھارت پر پھر ٹیرف میں اضافے کی دھمکی۔ ٹرمپ نے کہا کہ بھارت روس سے تیل خرید رہا ہے اور میں اس سے خوش نہیں۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں بھارت پر ٹیرف میں اضافے کا اعلان متوقع ہے۔ بھارت کے 25% ٹیکس میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ بھارت ایسا کر رہا ہے اور میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف یوم استحصال کشمیر پر قوم ایک آواز۔ ملک بھر میں کشمیریوں کی حمایت میں ریلیاں اور مظاہرے۔ بھارت کے 5 اگست 2019 کے اقدام کی مذمت۔ حقیقی خود ارادیت ملنے تک کشمیریوں کا ساتھ دینے کا عزم۔ صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی جبکہ ملک بھر میں ریلیاں، سیمینارز اور تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ یوم استحصال کشمیر ہمیں بھارت کے ان یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کی یاد دلاتا ہے جو اس نے 5 اگست 2019 میں پلوامہ کے ایک ڈرامے کے بعد رچایا اور جموں اور کشمیر کے حوالے سے اس نے اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی۔ بھارت کی کشمیر کو اپنی ریاست بنانے کی کوشش قبول نہیں کریں گے، ساگدار نے واضح کر دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان مسئلہ کشمیر حل ہونے تک سفارتی امداد جاری رکھے گا۔ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بھارت کو اپنے تمام غیر قانونی اقدامات کو واپس لینا چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا کہنا تھا کہ کشمیر ہماری تاریخ کا حصہ اور شہرک ہے۔ کشمیری تنہا نہیں، ایک دن آئے گا جب کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے گا۔ آج کا دن تاریخ کے ان سیاہ ترین دنوں میں شمار ہوگا کہ جب بھارت نے ایک مذموم سازش کے تحت اپنا غاصبانہ قبضہ مسلط کرنے کی کوشش کی، مگر بھارت کو یہ معلوم نہیں کہ یہ وہ وادی ہے جس نے برہان وانی جیسے نوجوان پیدا کیے کہ جب وہ شہید ہوتے ہیں تو گھروں سے اٹھنے والے جنازوں کے اوپر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہوتا ہے۔ ایوان کشمیری عوام کی جرأت، بہادری اور قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہے، جو بھارتی قبضے کے خلاف عزت و وقار اور ثابت قدمی کے ساتھ مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارتی یک طرفہ اقدامات مسترد۔ قومی اسمبلی میں 5 اگست کو بھارتی اقدام کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے متفقہ قرارداد پیش کی۔ ایوان بھارتی جارحانہ رویے پر تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ بھارتی اقدامات بین الاقوامی اصولوں کے خلاف ورزی ہے۔ مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کرنا چاہیے۔ قرارداد کا متن سندھ اسمبلی میں بھی مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی۔ آج سندھ اسمبلی میں کشمیر کے معاملے پر تمام جماعتیں اختلافات بھلا کر متحد ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کیا۔ آپسی اختلافات اپنی جگہ پہ، کشمیر کے معاملے میں سندھ اسمبلی کا ہر ممبر جو ہے وہ یک آواز ہے۔ جو مقبوضہ کشمیر ہے جس پہ قبضہ ہے بھارتیوں کا، اس پہ نریندر مودی نے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کو بلڈوز کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ بدترین انسان دشمن پالیسی نریندر مودی اور بھارتی حکومت کی ہے، جس کی جس حد تک بھی مذمت کی جائے وہ کرے۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔
صدر آصف زرداری نے کہا بھارت نے آبادیاتی ساخت اور سیاسی نقشے کو تبدیل کرنے کی سازش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کے 5 اگست کے اقدامات کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کے کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ بلاول بھٹو کی بھی بھارتی حکومت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کی مذمت، کہا مودی راج کا مقصد کشمیریوں کی شناخت کو مٹانا ہے اور ان کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنا اور انہیں سیاسی طور پر بے اختیار بنانا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں کشمیری عوام بھارت کے غاصبانہ اقدام کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ کشمیری عوام حق خود ارادیت کی جدوجہد جاری رکھیں گے اور بھارت کے غاصبانہ اور غیر اخلاقی قبضے کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ افواج پاکستان کشمیریوں کی جدوجہد آزادی میں ہر محاذ پر ان کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضہ غیر قانونی اور انسانی المیے کو بڑھا رہا ہے۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی نیول آف ایئر چیفز کا کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بھارت کا جابرانہ رویہ، جنگجویانہ بیانیہ اور اشتعال انگیز اقدامات جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے حصول میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ جموں کشمیر کے تنازع کا منصفانہ اور پرامن حل کشمیری عوام کے خواہشات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق خطے میں دیر پا امن کے لیے ناگزیر ہے۔ یوم استحصال کشمیر پر ISPR کا نیا نغمہ جاری۔ نغمے میں بھارتی ظلم کے خلاف گونجدار پیغام اور کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد کو سلام پیش کیا گیا۔ بھارتی ظلم کے بدولت جنت نظیر وادی کشمیر آج بھی شعلوں میں جل رہی ہے۔ اپنے لہو سے حق کی داستان لکھنے والے کشمیریوں کا بھارتی تسلط سے آزادی لینے کا عزم۔ 50 برس بعد بنگلہ دیش میں سبز ہلالی پرچم کی بہار۔ جشن آزادی پر ڈھاکہ میں بنگلہ دیشی پرچم کے ساتھ پاکستانی پرچم بھی فروخت کے لیے پیش۔ بنگلہ دیشی شاہراہوں پر پاکستانی پرچم کے فروخت نے بھارتیوں کے دل پر چھریاں چلا دیں۔ بھارتی میڈیا پاکستانی پرچم کی ڈھاکہ کی سڑکوں پر فروخت کو بھارت کی بڑی ناکامی قرار دے رہا ہے۔ بغیر رخصت غیر حاضری، شیخ وقاص اکرم کی رکنیت ختم کرنے کا اندیا۔ نوشین افتخار نے شیخ وقاص کی رکنیت ختم کرنے کی تحریک پیش کی۔ نوشین افتخار کے مطابق شیخ وقاص مسلسل 40 دن سے ایوان سے غیر حاضر ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا رکن قومی اسمبلی 40 دن تک غیر حاضر ہو تو اسپیکر ایوان کے نوٹس میں لاتا ہے۔ آرٹیکل 64 کے تحت ایسے رکن کے نشست کو خالی قرار دیا جا سکتا ہے۔ NE 175 میں ضمنی الیکشن کا شیڈول معطل۔ جمشید دستی کے خلاف الیکشن کمیشن کی کارروائی بھی معطل۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق ممبر قومی اسمبلی جمشید دستی کی درخواست پر ضمنی الیکشن کا شیڈول معطل کیا۔ اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے نوٹس جاری۔ الیکشن کمیشن نے گزشتہ ماہ جمشید دستی کی تعلیمی اسناد کو جعلی قرار دیتے ہوئے انہیں قومی اسمبلی کی رکنیت کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا۔ 25 کروڑ لوگوں کے نمائندہ منتخب ایوان کو 1.5 منٹ میں گھر بھیج دیا گیا، اس لیے کہ آپ کو وہ نو کانفیڈنس موشن سے جان چھڑانا تھی۔ ہم پہلے بھی تیار تھے، وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق ہم آج بھی تیار ہیں، لیکن سر ماحول کی اس گرمی میں میں نے کل بھی عرض کیا تھا ڈاکومنٹس پھاڑنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ سیاستدان کی تربیت تھی ڈائیلاگ۔ وفاقی حکومت کی اپوزیشن کو 26ویں ترمیم میں بہتری لانے کے لیے مذاکرات کی دعوت۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بتائیں کہ اس ترمیم کو کیسے بہتر بنائیں۔ ہم کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں۔ ماحول گرم کرنے اور کاغذ پھاڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بات کرنے سے ہی حل ہوگا۔ 26ویں ترمیم سے عدالتوں سے ہونے والی پارلیمان کی بے توقیری کو روکا گیا۔ پوری دنیا میں ججز کی تقرر کا یہی طریقہ رائج ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ 5 اگست عروج ہوگا اس احتجاج کا، کبھی کہتے ہیں شروع ہوگا، کبھی کہتے ہیں اسلام آباد آئیں گے، کبھی کہتے ہیں اپنے شہروں میں کریں گے۔ کنفیوژن ان کے پارٹ پہ جناب اسپیکر، اسمبلیاں توڑ دیں، استعفے دے دیے، لانگ مارچ کر لیا، 9 مئی کر لیا، پھپھیاں نکل آئیں، بیگم صاحبہ نکل آئیں، یہ بچے بچارے آ کے کیا کر لیں گے؟ پھپھیاں نکل آئیں، بیگم نکل آئی، اب بچے آ گئے تو کیا کر لیں گے؟ پی ٹی آئی کبھی 5 اگست کو احتجاج کا عروج، کبھی آغاز کہتی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے پی ٹی آئی کو کنفیوز قرار دے دیا۔ عظمہ بخاری نے ایکس پر لکھا کہ انہیں دلی ہمدردی ہے، بیچاری عالیہ حمزہ کو 4-5 گاڑیوں کے ساتھ ٹریفک روک کر کلپ بنانا پڑ رہا ہے، ویسے عوام سائیڈوں سے راستہ نکال کر ان کو کراس کر رہے ہیں۔ بہن، ٹریفک کے ساتھ ویڈیو بنانے کے بجائے لاکھوں کارکن دکھاؤ۔
जहाज़ों की कंपनीज जो है जिनके पास लाइसेंस है कैरी करने चलाने का, उनको भी हम इजाज़त दे रहे हैं ताकि मैक्सिमम ज़ायरीन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकें ईरान में और इराक़ में इस अरबाइन के लिए। लेकिन रिस्क जो है वो रोड का जो है अवॉइड करने के लिए हमने ये सारी इजाज़तें दी हैं और लोग उसको अवेल भी कर रहे हैं। ज़ायरीन के ज़मीनी रास्ते से ईरान और इराक़ जाने पर पाबंदी लगाई गई है। फ़िज़ाई रास्ते से जा सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं एविएशन वज़ारत दिफा का हिस्सा है। ज़ायरीन के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की भी इजाज़त दे दी। बज़रिया रोड ज़ायरीन की रवानगी बहुत बड़ा रिस्क है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। अदालतें करप्शन का हिस्सा हैं। हमारा कौन सा जज करप्ट है अच्छी तरीके से जानता हूँ। इनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये रिश्वत को कानूनी तौर पर लागू कर दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। जमीन के लेन देन से मुतालिक अदालती फैसले पर अमल दरामद ना होने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी स्टेट काउंसिल और जिला इंतजामिया पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि मुझे सब पता है कि इदारों में पैसे कैसे बटोरे जाते हैं। 3 मरतबा अदालती हिदायत के बावजूद अदायगी क्यों नहीं की गई। चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को अदालत बुलाकर 2 मिनट में कानून सिखा दूंगा। अदालत के अपने हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत, समात मुलतवी। पंजाब असेंबली में जमा शुगर कैन कमिश्नर की ऑडिट में संगीन गफलत का इंकशाफ। माली साल 2021 और 22 के दौरान शुगर कैन कमिश्नर की गफलत से किसानों को अरबों रुपए की अदायगी अल्तवा का शिकार हुई। मजमूई तौर पर 2 अरब 89 करोड़ 33 लाख रुपए की किसानों की अदायगियां शुगर मिल से वसूल ना हो सकी। शुगर मिल्स की 1 अरब 75 करोड़ 30 लाख रुपए की असल वाजिबुल अदा रकम रिकवर ना की जा सकी। अदायगी में ताखीर के बायस 1 अरब 14 करोड़ 2 लाख रुपए सूद कीमत में भी वाजिबुल अदा हो गए। यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानियों की मुदाखलत के इल्ज़ामात मुस्तरद, वजाहत तलब करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यूक्रेन के तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों की शमूलियत के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। यूक्रेनी हुक्काम की जानिब से पाकिस्तान से ताहाल कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया गया। इल्ज़ामात के हक़ में कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किया गया। हुकूमत पाकिस्तान मामला यूक्रेनी हुक्काम के साथ उठाएगी। सरबराह पाक बहरिया को तुर्की में आला अस्करी एजाज लेजेंड ऑफ मेरिट ऑफ द तुर्क आर्म्ड फोर्सेस से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक तुर्क नेवल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क नेवल कमांडर, वजीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें, 2 तरफा बहरी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने तुर्क नेवल तंसीबात का दौरा भी किया। टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी का इख्तियार FBI अफसरान से वापस। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी पर गिरफ्तारी का फैसला कमेटी करेगी। सेल्स टैक्स फ्रॉड में गिरफ्तारियों के खिलाफ हिफाजती इक़दाम मुतारिफ। 2 लाख रुपए से ज्यादा निस्फ नकद अखराजात को आमदनी समझने की शर्त वापस। अफसरान को टैक्स रिफंड क्लेम्स को जबरी तौर पर कम करने के इख्तियारात भी महदूद कर दिए। सिंध में असलहा डीलरशिप का शर्मनाक स्कैंडल बेनकाब। पोशीदा अफराद के नाम पर असलहा लाइसेंस बदस्तूर फाल। गैर कानूनी खरीदो फरोख्त उरूज पर महकमा दाखिला और नादरा का पोर्टल गैर फाल। दर आदम खेल से आए अफराद ने दुकानों को असलहे से भर दिया। अफसरान के तबादलों के बाद निज़ाम दरहम बरहम। रिकॉर्ड की अदम दस्तियाबी और हुकूमती चश्मपोशी से सूबा शदीद खतरात की लपेट में आ गया। पार्लियामेंट में कॉकरोच राज। अरकान पार्लियामेंट के खाने से कॉकरोच निकल आए। कौमी असम्बली लाउंज में रखे खानों में कॉकरोचेस का मटरगश्त। अरकान कौमी असम्बली के लिए लगाए गए बूफे में कॉकरोचेस का हमला। रोटियों में भी कॉकरोच घूमते रहे। गजा में सिहूनी दरिंदगी। 24 घंटों में मजीद 79 फलस्तीनी शहीद, 644 जख्मी। इमदाद के मुंतजिर 52 अफराद भी शामिल। शौदा की मजमूई तादाद 61,000 से तजावुज कर गई। फाका कशी से एक बच्चे समेत मजीद 8 फलस्तीनी चल बसे। तादाद 188 हो गई। गजा में यौमिया 28 बच्चे जिंदगी की बाजी हारने लगे। 5 साल से कम उम्र 3,20,000 बच्चों को मौत का सामना। इजरायली मीडिया ने नेतन्याहू के गजा पर मुकम्मल कब्जे के मंसूबे से पर्दा उठा दिया। मॉनसून बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशों का इम्कान। NDMA ने मुमकिन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के खदशे पर अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब और KP के मैदानी इलाकों में भी तेज बारिशों की पेशगोई। भारतीय रियासत उत्तराखंड में मौसमियाती तब्दीली का भयानक नज़ारा।
क्लाउड बर्स्ट से बरसाती नाला देखते ही देखते दरिया में तब्दील हो गया। पानी अपने साथ मिट्टी के तोड़े भी लाया जिसने पूरा गांव तबाह कर दिया। अब तक 5 अफराद के हलाक और मुतादिद के लापता होने की इतलात हैं। बाबर आजम की कौमी T20 स्क्वाड में वापसी का इम्कान। ओपनिंग बैट्समैन फखर जमान के फिटनेस मसाइल ने बाबर आजम की एंट्री के इम्कानात बढ़ा दिए। एशिया कप स्क्वाड में बाबर आजम की शमूलियत फखर जमान की फिटनेस रिपोर्ट से मशहूर। फखर जमान वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के दौरान अनफिट हो गए थे। नेशनल अकेडमी में रीहैब के अमल से गुजरेंगे।